بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صحبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 24 جون کا یہ دن اور سب سے بڑی اور اہم خبر جو ایران کی جیت، آپ کو پتہ ہے جیت کا جشن اس وقت ایران میں، اور امریکہ اسرائیل عرب دنیا میں ایران کا ڈنکا بھی بج گیا۔ اسرائیل شکست تسلیم کر گیا، جنگ بندی کے لیے منت ترلا کیسے کیسے ہوتا رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کے انکشافات، آخری رات بھی اسرائیل پر بڑے حملے، متعدد اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، ایران کا جوہری پروگرام بھی جاری رکھنے کا فیصلہ، سیز فائر سے پہلے اور درمیان میں اور آخر میں کیا معاملات ہوئے، اعلان کے بعد جو حملے جاری ہیں ان کی تفصیلات بھی، اور یہ کیا سیز فائر اصل ہے یا اس میں کوئی واردات ہے۔ پاکستان سے بھی اہم خبریں، آج خان کی ملاقات ہے، بڑی اہم ملاقات ہے، بجٹ کا معاملہ ہے، اور آج خان کی ضمانت کا تاریخی فیصلہ بھی کچھ دیر بعد ہے۔ جو تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت اس وقت بجٹ سے لاتعلقی کر رہی ہے، حیران ہو رہے ہیں کہ ہنگامی بجٹ پاس کیوں کروایا گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور بنگلہ دیش کی جو دھاندلی پر الیکشن کمشنر گرفتار، شہباز شریف نے قطری ایئر بیس کی جو حملے کی سخت مذمت ہے وہ بھی کر دی، امریکہ کا جیسے نام نہیں لیا، اس میں ایران کا نام نہیں لیا، اچھا کیا ہے کام۔ خبریں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیز فائر کی جو بڑی ٹویٹ پہلے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اکاؤنٹ سے ہوئی ٹروتھ سوشل پر کہ مبارک کو سب کچھ طے ہو گیا، اسرائیل ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی، اور اسرائیل کا جو ایران کے آگے یہ شکست کا اعلان تھا۔ صبح ہوتے ہی شیوا شہر پر اسرائیل کے آخری لمحے تک ایران کی کارروائیاں، اور یہ دونوں مطالبات جو اسرائیل کے تھے وہ تسلیم نہیں ہوئے۔ یہ اختتامی کارروائیوں کے لیے 6 گھنٹے دیے گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دونوں اپنی کارروائیاں مکمل کر لیں، پھر باضابطہ جنگ ختم کرنے کا اعلان، اور جنگ بندی کے کو اس نے خیر مقدم کہا کہ دونوں اب اس کا پرامن احترام کریں گے، اور دونوں کی ہمت، استقامت اور سمجھداری کی مبارکباد بھی دے دی، اور کہا جنگ بندی کا اعلان ایران کرے گا، لیکن ایران نے اعلان نہیں کیا، میزائل حملے کر دیے البتہ۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 12 دن کی جنگ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات 12 دن کی جنگ کی تھی مشرق وسطیٰ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہہ رہا تھا تباہ ہو جائے گا اور دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا، اس لیے جنگ بندی کی طرف جانا ہے۔ حملے کرنے والا جنگ بندی کروا رہا ہے، اندازہ کہ جو کل تک دھمکیاں دے رہا تھا، بیانات دے رہا تھا، آج دیکھیں ہوا کیا۔ آج دعائیں دے رہا ہے کہ خدا ایران کو سلامت رکھے، خدا دنیا کو سلامت رکھے، مشرق وسطیٰ کو، امریکہ کو۔ یہ ہوا کیا اچانک کہ میرے خیال میں نوبل انعام کی بجائے تو اسے منافقت کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ دنیا کی جنگی تاریخ میں حالیہ میں سب سے بڑے بم اس نے گرائے، جو تاریخ میں بھی شاید حالیہ کسی نے نہیں گرائے ہوں گے۔ آج عظیم قوم کہہ رہا ہے، یہ وہ ہٹلر والا معاملہ تھا جو آپ کو پتہ ہے سوویت یونین پر حملے کے وقت کہہ رہا تھا کہ بوسیدہ عمارت ہے، دروازے پہ لات ماریں گے تو عمارت گر جائے گی، لیکن عمارت تو نہیں گری ہے، البتہ ہٹلر خود اس کا اقتدار گر گیا۔ ٹرمپ کو پتہ تھا یہ ہونا ہے اس کے ساتھ، اس کی وجہ کہ ایک طرف تو اسرائیل آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کا اپنے آپ کو ایناکونڈا، وہ اژدہا تھا، وہ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایران نے اب گردن پہ پیر رکھا ہوا تھا، اب ٹرمپ کو یہ سمجھ آگے چھڑانے کی اس نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں جیت سکا۔ اب یہ انتخابات میں نعرے لگا کے جنگیں بند کرواؤں گا، روس کی جنگ بھی بند کروانے میں ناکام، غزہ کی بند کرانے میں ناکام، اور یہاں اسرائیل کی جنگ میں تو خود کود پڑا، جس سے امریکہ میں ووٹر سپورٹرز کی ٹیم سخت ناراض ہیں۔ نیتن یاہو کی سیاست دیکھیں، بجائے مضبوط ہونے کے کمزور ہوئی اس کے اقتدار، سینکڑوں ہزاروں اسرائیلی اس میں مارے گئے، وہاں کی معیشت کی جو تباہی و بربادی ہوئی، جو یہودی ہیں جو صہیونیوں سے الگ ہیں وہ جنگوں کے خلاف ہیں، وہ نیتن یاہو کے مزید خلاف ہو گئے۔ اب ایران میں دیکھیں کیا ہوا کہ یہ رجیم چینج کرنے آئے تھے آیت اللہ خامنائی صاحب کی، ان کی حکومت مزید مضبوط، عوام ان کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی ساری دنیا کو، رجیم چینج کا خواب ٹوٹ گیا، ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ایران کو مالی معاشی ضرور نقصان ہوا کیونکہ جنگ مسلط تھی، ظاہر ہے دفاع ان کا حق تھا۔ اب معاشی چیلنجز بھی ان کے پاس ظاہر ہے بہت سارے ہیں جس میں سے انہوں نے نکلنا ہے، اس کی بھی انہوں نے حکمت عملی بنانی ہے۔ لیکن سب سے جو بڑا اہم معاملہ تھا کہ ایران اس جنگ کو امت مسلمہ کی غیرت اور عزت سمجھ کر لڑ رہا تھا، جس میں ان کی جیت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، اپنی افواج، لیڈرشپ سب کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ ہم آخری سانس تک اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو کوشش کر رہے تھے وہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے سرنڈر نہیں کیا، اور یہ انہوں نے ثابت کیا قربانیاں دے کر، ساری کی ساری لیڈرشپ آپ کے سامنے، یہ جشن منانے کے حقدار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے 20 منٹ پہلے ایران کے حکومتی عہدیدار امریکہ کو بتا چکے تھے، علی خامنائی صاحب کی ٹویٹ بھی آ چکی تھی کہ کسی صورت میں سرنڈر کرنے والے لوگ ہم نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہماری تاریخ دیکھو ایران کی، جو لوگ اس سے واقف ہوں جانتے ہیں ہماری قوم شکست تسلیم نہیں کرتی، اور انہوں نے ثابت کیا واقعی۔ کل میں نے آپ کو وی لاگ میں بتایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے پہلے کہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ 12 دن کا، آپ کو یاد ہوگا میں نے 12 وی لاگس میں کہا 12 دن سے زیادہ اسرائیل دفاع نہیں کر سکتا، تو آپ دیکھ لیں 12 دنوں میں ہی جنگ ختم۔ میں کوئی اتنا بڑا ایک بزرگ مہر نہیں، یہ حالات واقعات آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو ہیں، جنگوں کے جو ماہرین ہیں، اس خطے کے ماہرین ہیں، ان سے ڈسکشن سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ اسرائیل کا دفاع کرنا بڑا مشکل کام تھا، اور پھر کیونکہ اس کی وجہ ایران کا جو عزم اور حوصلہ تھا، جنگوں میں ہتھیار نہیں قومیں لڑتی، یہ ہم نے دیکھ لیا، ہتھیاروں میں تو اسرائیل ایران کا مقابلہ آپ کو پتہ ہے بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ جو ایئر بیس پر کل قطر کی حملہ ہوا، اس میں قطر کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا، یہ اسٹرائک اس نے امریکہ کو البتہ ہلایا تھا،
ایران کی خطے میں جو بالادستی ہے وہ تمام عرب دنیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی یہ پیغام تھا. اب دیکھیں کہ بغداد میں جو عراقی فوج کے ریڈار پر جو آخری حملہ کیا گیا اس نے امریکہ کو پیغام بھیج دیا کہ یہ میزائل دوبارہ اسرائیل کی طرف جو برسات کی صورت میں آ رہے ہیں. جو ان کا نیوکلیئر آپ کا ریئیکٹر تھا ڈمونا کا وہ بھی بچانا تھا. آئرن ڈوم جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کا حال پورے خطے میں تمام ممالک دیکھ چکے تھے اور خوف پھیل چکا تھا کہ یہ اگر اسرائیل کا حال ہو سکتا ہے جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک یہاں پر مختصر سی ایئر بیسز جو امریکہ کی اور خود جو امریکہ اس جنگ میں لڑے گا نہیں ڈائریکٹ, تو پھر ان کے پاس واپسی کا راستہ کیسے بچے گا؟ اب انہیں ظاہر جنگ سے نکلنے کے لیے سیاسی بیانیاں بھی چاہیے, فیس سیونگ بھی چاہیے. اس پر یہ 2 مشن جن کی بنیاد تھی, ایک رجیم چینج آپریشن اور دوسرا ایران کی ایٹمی تنصیبات, دونوں ناکام. رجیم چینج بھی آپ کے سامنے وہی ہے, علی خامنائی صاحب کی قائم دائم ہے, 86 سال کی عمر میں بزرگ, اپنے ایک آدھے جسم سے وہ معذور ہیں لیکن ان کی روح اور ان کا جذبہ دیکھ لیں. اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑے رہنما بن چکے ہیں, جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان گئے. دوسری طرف جو یورینیم کی افسودگی ہے وہ بھی چین اور روس کی مدد سے اب دوبارہ ان کی مرمت بھی شروع ہو گئی ہے. اور ایران تو پہلے دن سے وہی بات کر رہا ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنانے کے بارے میں کہا ہی نہیں تھا, ہمارا تو فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے, تو ہم نے تو اپنا دفاع کیا ہے. اور جو حملے ہیں اس میں بھی دیکھیں سیز فائر کے لیے ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی بڑا دباؤ تھا اپنی کچن کیبنٹ سے, اپنی ٹیم سے, جو اس کا نائب صدر جے ڈی وینس یہ تسلیم کر رہا ہے فاکس نیوز پہ کہ ہمارا ایران پہ حملہ علامتی حملہ تھا. وہ کہہ رہے 14 بم ہم نے گرائے اور 14 میزائل انہوں نے مارے. تو یہ علامتی پیغامات تھے کہ میزائل اور ہتھیاروں میں چونکہ ہم بڑے ہیں, ہم جوہری پروگرام کو ختم کرنا چاہتے تھے, وہ ہم نے کر لیا. اب وہ ہوا نہیں, اب آپ کے سامنے ہے. نیتن یاہو کی دھمکیاں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ, آپ کو پتہ ہے, تو اس وجہ سے ظاہر ہے وہ ٹرمپ پھنسا ہوا تھا. اور پھر یہ کہ یہ نے چین اور ایران کی مداخلت کا بھی خطرہ تھا, اس سے ثبوت ان کے پاس آ گئے تھے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف معاملہ جا رہا ہے. ایران پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے. اور یہ معاملہ وہ جس طرح پاکستان انڈیا کی آپ کو پتہ خبر چلی ایٹمی ہتھیاروں کی, تو امریکہ کے تمام ایئر بیسز کی طرف معاملہ جانا تھا. اور ٹرمپ ظاہر ہے وہ بچوں کے اسکینڈل کی ویڈیوز کی وجہ سے جو پھنسا ہوا تھا وہ معاملہ بھی اس نے حل کر دیا, حملہ کر دیا نیتن یاہو کے کہنے پہ. اب اسے سیز فائر کروانا پڑا. اب اس میں مزے کی بات دیکھیں, ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کے سیز فائر کی خبر آئی مشہور انہوں نے اس کے اکاؤنٹ سے, اس کے ساتھ ایران نے اسرائیل کے شہر شیبہ پہ حملہ بھی کیا. اس وقت جو میزائل مارے گئے اس کی پوری ایک برسات تھی, پوری ویڈیوز نظر آتی. ایران نے کہا جنگ بندی کی سیز فائر کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے, لیکن یہ اس سے پہلے کہ 6 گھنٹے کی کاروائیاں ضرور کریں گے. تو اب وہ ظاہر ہے شہادتیں تو ہوئی, نقصان بھی ہوئے دونوں طرف سے, ناقابل تسخیر ہونے کا اسرائیل کا دعویٰ بھی ختم ہوا, بہت سی چیزیں اس میں ملی ہیں. وہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ چین کے علاوہ اب نئی جو خبریں آئی ہیں کہ سیٹلائٹ سے انہوں نے کس طرح نیوکلیئر پاور پلانٹس پہلے خالی کیے ہوئے تھے 16 ٹرکوں میں یورینیم کو, اور جہاں یہ محفوظ کیے گئے ہیں وہاں ایران کے شہر میں وہاں روس کے سائنسدان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں وہاں, اسی لیے اسرائیل اور امریکہ نے حملہ نہیں کیا. اور یہ جو سیٹلائٹ کی تصویریں اس پہ بھی اب ایران کی ٹیکنالوجی سے میں بڑا متاثر کو کہ ریموٹ سینسنگ کیا ہوا تھا, اس کو کیموفلاج کیا ہوا تھا, یعنی فیک عمارتیں اور ڈمی انفراسٹرکچر دکھایا گیا تھا جو ان کے سیٹلائٹ سے کوشش کی گئی تھی. تو یہ ابھی تک امریکہ کو اسی لیے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا نقصان ہوا, یورینیم کہاں پہ ہے, یہ تنصیبات کہاں پہ ہیں. بھی 52 بمبار طیاروں کی فیس سیونگ دینی تھی, ظاہر ہے اتنا بڑا 1 ارب کا 2 ارب کا میزائل اور بم مارا گیا. تو اس وجہ سے وہ دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی ہیں. لیکن یہ ایران نے کہا ہم اپنی اس کی افسودگی دوبارہ شروع کر رہے ہیں, اور آج ہی شروع کر رہے ہیں. ایران اپنے اس پروگرام سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے. تو وہ بات ادھر ہی آگی جہاں انہوں نے شروع کی تھی. اس دوران اب مرمت جو ان 3 سائٹس کی شروع ہوئی ہے اس میں چین کی طرف سے کافی بڑا تعاون بھی آ رہا ہے انہیں. اور اب ایک بڑا اہم معاملہ جو امریکی بیسس مسلمان ممالک میں ہے, قطر, کویت, عراق, عرب امارات, سعودی عرب میں, اس میں دیکھیں امریکہ کے جو عرب ممالک امریکی اڈے ہیں وہ امریکہ کی ایمبیسیوں کی طرح ہیں. یہ امریکہ کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے کیونکہ ان اڈوں پر جو قبضہ ہے وہ امریکہ کا ہے, اس حکومت کا نہیں ہے. امریکی عدالتوں کا بھی بلکہ ان کے اوپر اختیار ہے, سماعت ہوتی ہے باقاعدہ. تو ان قانون جو امریکہ کا ہے وہ اس اڈوں پر بھی لگتا ہے. تو اس لیے جو ملٹری بیسز ہیں وہ جس طرح پاکستان میں شمسی ایئر بیس نور عالم خان تھے یہ امریکہ کو دیے گئے تھے, تو اس کے بعد پاکستان میں خود کے حملے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے ڈرون اڑ کے پاکستانیوں کو شہید کرتے ہیں, اور ڈرون کا معاملہ تو خیر ابھی بھی چل رہا ہے. پاکستان میں بھی پھر جمعے کو ڈرون حملہ ہوا جس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بڑی واضح ٹویٹ کی ہے. بہرحال ان اڈوں کی وجہ سے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان ممالک کے لیے اب خطرہ بن چکی ہیں. ان اڈوں کو اب نکلنا ہوگا یہاں سے. اب دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نوبل انعام کی نامزدگی تھی وہ بھی اب ظاہر ہے کھل کے سامنے آ گئی کہ کون کون کہاں کھڑا ہے, کون اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور کون نہیں ہے. یہ چیزیں بھی اب عوام کے سامنے آ گئی. اب اس دوران آج بڑا اہم دن پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی کہ آج خان کے آپ کو پتہ 9 مئی کے کیسز کا معاملہ ہے. آج اس کا فیصلہ ہے. القادر ٹرسٹ
عمران خان اس میں بھی آپ کو پتہ ہے پابند سلاسل ہیں. 9 مئی کے 25 مہینوں کے بعد یہ کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس میں کھل کے پتہ چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے اور 9 مئی پہ اب ان کی کیا رائے ہے کہ ابھی بھی ان کی 9 مئی پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے یا نہیں. عمران خان کی رہائی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے عدالتوں سے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو تو اسلام آباد میں پھنس جائے گا, کیس وہاں نہیں سنا جائے گا. یہ سارا معاملہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ طاقت کے گھوڑے پر سوار ہے, وہ اترنے پر تیار نہیں, انہیں یہی لگ رہا ہے طاقت ان کی ہے. حالانکہ ٹرمپ کے ابھی اس معاملے سے انہیں بہت کچھ چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ جس طرح خان ڈٹ کے کھڑا ہے اسی طرح ایران ڈٹ کے کھڑا تھا, اور دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلا, سرنڈر کرنا پڑا نیتن یاہو کو. تو انہیں بھی کرنا پڑے گا سرنڈر, آج نہیں تو کل. ابھی تو 27ویں ترمیم کی فی الحال تیاری کر رہے ہیں یہ لوگ کہ لیکن خان کی رہائی کے معاملے پر دیکھیں خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا اہم کارڈ آیا تھا. آج عمران خان کی ملاقات ہے ان بہنوں کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے اگر ملاقات ہونے دی گئی, اب یہ اس پر اپنی حکومت بچانے کے لیے خیبر پختونخوا والے بلیک میل ہو گئے. اب اس پہ عوام کا بڑا شدید رد عمل, بڑا شدید. خیبر پختونخوا کی قیادت سے عوام سخت ناراض ہیں اس وقت. اگر آج جو ملاقات علیمہ خان کی ہوئی تو یہ ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو مرکزی قیادت ہے خیبر پختونخوا کی قیادت, جو دباؤ میں آ کے ہتھیار ڈال گئے ہیں, ان لوگوں کو تحلیل کی جائے اسمبلی, ان لوگوں کو ہٹایا جائے. اب لوگ جو سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب میرا مقبولیت کے سب سے نیچے گراف میں چلے گئے ہیں. بجٹ کے حوالے سے جو پیغامات بیانات بلکہ قیادت کے آئے, سلمان اکرم راجہ صاحب کو حیران ہے کہ یہ بجٹ پاس ہوا کیسے. 22 جون کو سیاسی کمیٹی نے پارلیمانی کمیٹی کے اس فیصلے کی توثیق کی تھی کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر بجٹ کو آخری ممکنہ تاریخ تک منظور کیا, آخری, تاکہ مالی بحران سے بچے. لیکن انہوں نے سب سے پہلے شوٹ پٹی اور بجٹ پاس کر دیا. شہباز گل نے بھی کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں کہ بجٹ میں جو بات چیت تھی وہ نہیں تھی, وہ میٹنگ ایران پہ تھی. بجٹ میں ہلکا سا ذکر ہوا, عالیہ حمزہ اور شہباز گل دونوں نے اعتراض بھی کیا اس پہ کہ ہم نہیں مانتے. سیکرٹری جنرل نے وعدہ کہ اگلی میٹنگ بلائے گا اس میں بات, لیکن پھر میٹنگ کی بجائے وہ بجٹ پاس ہو گیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنی افراتفری کیا تھی. سجاد برقی نے بھی یہی بات کی امریکہ سے. لیکن جو میری اطلاعات ہے کہ انہیں کل ٹائم دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بجٹ پاس نہ ہوا تو پھر صوبے میں ایمرجنسی لگائیں. اب یہ ایمرجنسی کے لیے مقصد اپنی حکومت بچانے کے لیے خان کے فیصلوں کو بائی پاس کر گئے, اور یہ بھول گئے بات. دیکھیں یہ بڑی میں اہم بات بتانا, رجیم چینج آپریشن ہوا, آپ کو یاد ہے عمران خان کی اس وقت 5 جگہ پر حکومت تھی, وفاق پنجاب میں, کے پی میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں. 5 حکومتیں خان نے خود ختم کی, 5. اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن ہوا, 3/4 اکثریت تحریک انصاف کو ملی ہے جو چھین لی گئی مینڈیٹس میں. خان نے حکومتیں بچانے, اقتدار واپس لینے, اس کے لیے کبھی کوئی ڈیل کمپرومائز نہیں کیا, کوئی درمیانی راستہ نہیں ڈھونڈا. یہاں خیبر پختونخوا کی قیادت صرف عمران خان کے ساتھ مشاورت ہی کرنی تھی انہوں نے, اور حکم ماننا تھا, اس کی عدولی کر کے بجٹ پاس کر دیا, کہیں حکومت ختم نہ ہو جائے. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ان کے لیے حکومتیں اور عہدے اہم ہیں, عمران خان کا حکم اہم نہیں ہے. بس اس میں اور کوئی دو رائے نہیں. ٹیکنیکل باتوں میں جاتے رہیں, جی ایمرجنسی ہو جاتی, لوگوں کو تنخواہیں نہ ملتی وغیرہ وغیرہ, جو مرضی کے. خان نے خیبر پختونخوا کی اب حکومت گرانی ہے, علی امین کو عہدے سے ہٹانا, یہ فیصلے تو عمران خان کریں گے. لیکن وہ چونکہ جیل میں, انہیں تو کتابیں نہیں ملتی. عمران خان تو اپنی مرضی سے شاید پنکھے کا بٹن کا سوئچ بھی نہیں اس وقت آن کر سکتے, اتنی ان کے اوپر سختی ہے وہاں. اس صورتحال میں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت گرائیں گے, علی امین گنڈا پور کو ہٹائیں گے, یا وہ کہیں گے کس کو سامنے لائیں, وہاں بیٹھ کے دیکھ لیں گے نام سارے. ایسا نہیں ہوگا. عمران خان جانتے ہیں کیا معاملات ہیں, وہ اسی لیے ان کو اس طرح چلنے دے رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ قیادت میں تبدیلی اور ان لوگوں سے عمران خان کو اب یقین کریں کوئی کار نہیں. پنجاب میں حماد اظہر کو پنجاب کے صدر سے ہٹائے, وہ کتنا عرصہ ہو گیا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, کیا ایک قابل بندہ بھی نہیں جو پنجاب کا صدر لگ سکے. آپ اسی چیز سے اندازہ کر لیں. علی امین کو ہٹائیں گے, اسی طرح ہی ہوگا معاملہ. تو اس لیے اس لیول کی کھچڑی پکتی ہے, اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے خان جب خود سامنے نہ ہو. اس طرح کی سرکس آپ کو جماعتوں میں نظر آتی ہے جب رہنما صاحب, یہ نون لیگ میں ہوتا رہا, پیپلز پارٹی میں دیکھتے رہے ہم. ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھا, اس کے سارے لوگوں نے شادیاں کر لیں, باہر بھاگتے رہے. نواز شریف کے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کامیں لے کے نوکریاں کر کے احسن اقبال اور سارے بھاگ گئے تھے. تو ابھی یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم موجود ہیں, ان کی موجود ہونے کا بھی آپ کو اندازہ ہے. اصل میں آپ اس میں صرف ایک سادہ سی بات یاد رکھیں, عمران خان ایک نظریے پر کھڑا ہوا ہے, اور وہ نظریہ عمران خان کی جیل کا آپ کو سمجھنا ہے. وہ جیل جس دن عمران خان خود چاہے وہ باہر آ سکتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. عمران خان اس نظریے سے نہیں ہٹ رہا, باقی پارٹی میں اور کسی اور کی ٹانگوں میں اتنا زور نہیں کہ وہ اس نظریے پر کھڑے ہو سکیں سارے کے سارے. اس لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس معاملے کو سامنا کرنا. اور یہ عمران خان ورسز ایک عمران خان ورسز آگے آپ 10 لاکھ لگا لیں مقابلہ عمران خان سے ہے, تو اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ لمبا لگ رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا جو لوگ سرنڈر نہیں کرتے, جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, وہ اپنے دین ایمان پہ قائم رہتے ہیں, ان کے لیے حق کے راستے پر بڑی مشکلات ہوتی ہیں. آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیں, دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہوا سب کچھ, لیکن آخری فتح ان کی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں. اب اس میں وقت 12 دن لگتے ہیں ایران کی طرح, 12 مہینے لگتے ہیں یا کچھ سال لگتے ہیں, یہ اللہ کو پتہ ہے. اب اللہ کے اپنے طریقے بھی آپ کو پتہ ہے مختلف ہیں, وہ کیسے تقریب میں سے تعمیر کرتا ہے,
ایک یہ سارے سازشیں کرتے رہے. دیکھیں ہم لوگ ساری دنیا کی اسیسمنٹ دی ایران کو وہ تو وہ برباد کر دیں, ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آخر نتیجہ آپ دیکھیں کیا ہوا. اب یہی چیز تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ بھی ہوتی نہیں. تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی نکلے گا. اور یہ صرف وقت کی بات ہے. اللہ سے دعا کیا کریں ساتھ, اللہ تعالیٰ بہتری کرے. انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے اگلے ویلاگز میں بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.